گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا مدنی دام قدم القدسیہ کا بڑا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، زندگی میں اللہ کریم ہمیں راحت نصیب فرمائے، اور آخرت کے دکھوں سے بھی اور آخرت کے غموں سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی مبارک انداز ہیں یہ برکت والے انداز ہیں، اور جو ان انداز کو جو ہے وہ اپنائے گا وہ اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا اور فیض پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتا جائے گا اور اپنے مطابق یا اپنی منشا کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھتا جائے گا تو اسے زندگی کے بہت سارے مواقع کے اوپر، بہت سارے یوں کہہ لیجئے کہ موڑوں کے اوپر اسے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو بندہ اپنائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اپنانے کی برکت سے باعزت بھی بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کے مطابق اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر کے آگے بڑھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ لانگ ٹرم انسان کی اسٹریٹجی ہے کہ جس کی برکت انسان کو نہ صرف دنیا میں ملے گی بلکہ قبر میں بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت سے حشر میں بھی ملے گی۔ اور کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ لانگ ٹرم پر دیکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا آگے ایٹ دا اینڈ مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے بارے میں فرمایا گیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو آدمی دنیا کے اندر کاشت کرے گا اسی کا اسے کل قیامت میں پھل ملے گا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یہاں عمل ہے وہاں جزا ہے، جزا ہے یا برے عمل پر کیا ہے؟ سزا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر وہ شے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کنڈیم کیا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، وہ برائی ہی ہے، اور جو برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ کے فضل سے وہ دنیا میں بھی خیر پائے گا، قبر و حشر میں بھی فیض پائے گا، اور جو برائی کا شکار ہو جائے گا وہ پھر مدنی چینل کے ناظرین دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بربادی کی طرف اور کامیابی کی طرف جو چیزیں انسان کو آگے بڑھاتی ہیں اس میں کچھ انسان کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کچھ انسان کی اپنی چوائسز بھی ہوتی ہیں، کچھ انسان کی اپنے جو ہے وہ سلیکشن بھی ہوتے ہیں۔ اپنی چوائس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی تباہی کے دھانے کو پہنچتا ہے، بعض اوقات اپنی غلط سلیکشن کی وجہ سے بندہ دنیا میں ذلت کا منہ دیکھتا ہے، پریشانی کا منہ دیکھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس چیز کو بھی سلیکٹ کر رہا ہے
جس چیز کو بھی چوز کر رہا ہے، جس چیز کو بھی اختیار کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ آیا اس چیز کی سلیکشن، آیا اس چیز کو اختیار کرنا، آیا اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھنا، اس آپشن کو یوٹیلائزیشن کرنا، یہ مجھے اسلام میں پرمیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو ضرور اس کو فالو کیا جائے اور اس کو آپشن کو جو ہے وہ اویل کیا جائے، اور اگر اسلام نے اس سے روکا ہے تو اس سے آدمی رک جائے۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، جو علم دین کی جو ماہر ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور جب ہم ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کا جو مرحلہ ہے آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر پائیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی پائیں گے۔ جانشین امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کرنے، آئیے بڑھتے ہیں کالز کی جانب۔ میرا سوال ہے، آدمی دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس میں کامیاب ہونے یا اس کام کے درست سمت میں مزید آگے بڑھتے رہنے کے لیے بندے کی نیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے دنیاوی کام ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ نیت صاف، منزل آسان، جی، اور جہاں نیت میں فطور ہے تو پھر جولی میں پھول نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا اچھا واقعہ نقل فرمایا ہے، وہ جی۔ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نیت کا جی، یہ پچھلی امتوں کی بات ہے کہ ایک جگہ کسی درخت کی لوگ جو پوجا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے درخت کی۔ صحیح۔ اب وہاں ایک عابد شخص تھا جو کہ غریب تھا، فقیر تھا، اور لوگ جو ہے وہ اس کی خدمت کرتے تھے، اس طرح اس کے وہ گزر بسر ہوتا تھا۔ صحیح۔ اس عابد نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار میں اس درخت کو کاٹ دوں۔ صحیح۔ یہ آیا کلہارا لے کر اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں اسے ابلیس ملا، کسی وہ شیخ کی صورت میں۔ تو ابلیس نے پوچھا کہاں چل دیے؟ جی، تو اس نے کہا یہ جو درخت ہے نا، میں اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ لوگ اس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ دونوں میں مکالمہ ہوا، تو ابلیس نے کہا کہ میں تو یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا، اس نے کہا نہیں میں یہ درخت کاٹ کے چھوڑوں گا۔ صحیح۔ خیر ان دونوں میں باتوں باتوں میں پھر ہوگی کشتی، جھگڑا ہو گیا۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ عابد نے ابلیس کو پچھاڑ دیا۔ اب جو ہے وہ ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں ٹھیک ہے مجھے ایک بات میری سن لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے چھوڑ دیا۔ اب جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کی بات چیت ہوئی، تو ابلیس نے کہا کہ یار تم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دیکھو تم پر لازم تو نہیں ہے نا یہ درخت کاٹنا۔ اور یہ پھر دوبارہ یہ باتیں ہوئیں اور دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا ہوا۔ تو وہی کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ عابد جو سوار ہو گیا، اسے سینے میں بیٹھ گیا، اس کو پچھاڑ دیا۔ ابلیس نے کہا میرے ایک بات سنو، مجھے مہلت دو۔ پھر یہ دوبارہ کوئی بات چیت ہوئی۔ اب یہاں ایک بات جو قابل غور میں جس کو محسوس کرتا جا رہا ہوں کہ یہ شیطان کی بات سنتا جا رہا ہے، یعنی شیطان اسے بات کہہ رہا ہے اور جیسے سن تو لو ذرا۔ جی جی اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سن ہی رہا ہے۔ جی انجام اس کا اللہ ہی خیر کرے، کو خیر والا ہی نکلے۔ لگتا نہیں ویسے خیر والا ہوگا، جو شیطان کی سننے کا خیر کہاں سے پائے گا؟ خیر تو وہ ابلیس نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھو تم نبی تو نہیں ہو، صحیح ہے۔ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم تو نہیں دیا کہ تم اس درخت کو کاٹو، تم پر یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ تم اس کو کاٹ کے ہی رہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں ایک تمہیں چیز بتاؤں، دیکھو کہ تمہارا جو گزر بسر ہو نا وہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ لوگ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ جی، میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے نا، میں تمہارے سراہنے روزانہ کچھ رقم رکھ دوں گا، کچھ پیسے رکھ دوں گا، دینار وغیرہ، تو اس سے یہ کہ تم اپنا گزر بسر بھی کر لینا، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، جی،
اور اپنے جو ہے وہ گھر والوں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی خیال رکھنا. تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ دیکھو تم لوگوں کی مدد کرو گے, اور یہ تم لوگوں کو فرض واجب تو ہے نہیں. ٹھیک. تم آج اس کو کاٹو گے تو لوگ دوسرا درخت اگا لیں گے, اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے, پھر تم کیا کرو گے؟ اب اس نے سوچا, عابد نے کہا یار بات تو ہے ہو کہ یار میں جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جاؤں گا, اور میں لوگوں کی مدد بھی کروں گا, اور میں جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے کے بجائے میں لوگوں کو دینے والا بن جاؤں گا. تو وہاں سے وہ چلا گیا درخت چھوڑ کے. تو رات واقعی اس کے جو ہے نا وہ جب اٹھا تو وہ 2 دینار موجود تھے, 2 سونے کے سکے. سونے کے سکے. ہوں. بڑا خوش. اگلی بار پھر وہ 2 سونے کے سکے اس کو مل گئے, بڑا خوش. تیسری بار جو وہ سونے کے سکے غائب تھے, کچھ بھی نہیں ملا اس کو. اب یہ پھر تیش میں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ چلا وہی درخت کاٹنے, وہی دوبارہ ابلیس ملا. ہاں کہاں چل دیے؟ کہاں میں اس درخت کو کاٹوں گا. پھر جھگڑا ہوا. اب جو وہ ابلیس اس کے سینے پہ سوار ہو گیا, تو پچھاڑ دیا, اور ابلیس نے کہا تو اپنے ارادے سے باز آ جا, چھوڑ دے اپنا ارادہ, ورنہ میں تجھے ادھر ہی ذبح کر دوں گا. اب یہ ڈر گیا یہ. تو پھر اس نے ابلیس سے پوچھا کہ وجہ تو بتاؤ کہ پہلے جو میں تم پر غالب آ رہا تھا اور اب تم میرے پر غالب آ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ دراصل جو ہے, شیطان نے کہا کہ دراصل پچھلی بار تم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تم آ رہے تھے, جی, اور خالص تم اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے لڑ رہے تھے, اور آج تمہارے اندر دینار نہ ملنے کا بھی غصہ ہے, تو لہذا اس لیے میں غالب ہوں. اللہ. تو یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یہ واقعہ نقل فرمائے. تو اس سے معلوم ہوا اسے کیسے کہ جو مخلص بندہ ہوگا نا, جو مخلص ہوگا اس پر شیطان غالب نہیں آ سکے گا. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں اس کی تصریح فرمائی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, سبحان اللہ. مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اگر آپ اپنے مقصد میں کامیابی ہونا چاہتے ہیں تو اخلاص پیدا کریں. واہ. اخلاص ہوگا تو پھر کامیاب ہے, اگر اخلاص نہیں تو پھر ناکامی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہاں حضور ایک دوسری بات بھی بڑی قابل غور ہے, جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض بار لوگ کہتے ہیں ارے سن تو لو, غلط ہی معاملہ بتانا ہوتا ہے, بات بھی غلط ہی کرنی ہوتی ہے, اور بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بندہ بھی غلط ہے, اور انداز بھی غلط ہے, معاملہ بھی غلط ہے, طریقہ بھی غلط ہے, سلیقہ بھی غلط ہے, مطلب غلط ہی غلط ہے. لیکن پھر بھی کیا, یہ سننی تو چاہیے, بندہ کم از کم سن تو لے نہ. سننے میں کیا حرج ہے, سننے سے کیا ہوتا ہے. یہ جو روش ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ بھی تو اس نے بھی سن ہی لیا, اور سننے کے بعد دیکھے پھر حال کیا ہوا, پھر ذلیل ہی ہو گیا نا جی. جو شیطان کی سنے گا وہ ذلیل ہی ہوگا. پھر یہی ہے کہ جو شیطان کی سنے گا نا جی, وہ ذلیل ہی ہوگا, چاہے شیاطین الجن ہو چاہے شیاطین الانس ہو, انسانی شکل میں شیطان ہو چاہے جن کی شکل میں شیطان ہو. شیطان تو شیطان ہے, شیطان ہے. تو اگر وہ سنے گا جی تو پھنسے گا. ہائے ہائے. اب بعض لوگوں کی یہ بھی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم سنیں سب کی کریں اپنی, صحیح ہے, جو سے اچھی بات ہو وہ لے لیں. صحیح ہے. تو شیطان جو بعض اوقات جیسے اس کو بظاہر تو اچھی بات دی نا, جی 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 جی, تم مدد کرنا, ہاں جی, یہ کر لینا, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا, اپنے ہمسایوں کی خیر خواہی کرنا, بظاہر تو اس نے اچھی بات کی, صحیح. مگر شیطان حدیث پاک میں ہے وہ جو واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ غلہ چوری نہ کرے. جی, وہاں ایک شخص ہے غلہ چوری کرنے لگا, تو ان صحابی رسول نے پکڑ لیا. ایسی بات. تو پھر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے, حضور نے پوچھا ہاں بھی وہ چور کا کیا معاملہ بنا, رات والے چور کا. جی, پھر انہوں نے بتایا تو حضور نے فرمایا پھر دوبارہ آئے گا. اللہ, یہ ہمارے آقا کا علم غیب. اللہ. خیر جب تیسری بار آیا تو ان صحابی نے فرمایا کہ اب تو میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا نہیں میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تو خیر اس نے جو نا وہ آیت الکرسی بتائی. جی, تو شیطان بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے شیطان کا
جیسے وہ تو بات صحیح کر گیا, اب بات تو صحیح وہاں ہے, تو وہ صحیح کر گیا, صحیح بات, لیکن بعض اوقات کیا کرتا ہے یہ, مطلب بلکہ اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ اچھائی ایک مطلب جیسے نفل میں لگا کے فرض جو ہے فرض چھڑوا دیتا ہے, چھڑوا دے گا. ہمیں اسی پہ آ رہا تھا ابھی صحیح کہ بعض کا جو نا یہ بعض اچھی باتیں کر کے جو نا وہ جی کیا کہتے ہیں وہ اعلیٰ سے جو نا یہ ادنا پہ لے آتا ہے, جی جی ہاں جی وہی فرض سے نفل پر لے آیا, جی جی بالکل جو بالکل اس کا تو کام ہے بندے کو روکنا, جی بندے کو بھٹکانا, تو ٹھیک ہے وہ فرض عمل کرے تو اس میں فرض سے میں روک کے اس کو نفل پہ لے آؤں. اچھا پھر یہ کہ بندہ اگر نیکی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ گناہ پر نہیں آ رہا تو میں کم از کم اس کو نیکی کرنے سے محروم کر دوں. توبہ. اگر میں بھی اس کو گناہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں, تو نیکی سے تو محروم کروں اس کو, مباح کاموں میں لگا دوں, نہ ثواب ملے نہ گناہ. تو یہ بڑا مکار ہے, جی اللہ میں اس کے شر سے بچائے. آمین آمین آمین. بڑی پیاری بات جانشین میں سنت نے بتائی, اور یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سنیں, وہ شاکان رسول کی سنیں, صلحاء کی سنیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں. مدنی چینل اللہ کی رحمت سے ایک بڑا پیارا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو اس میں شیخ طریقت امیر سنت کی مدنی پھول ہے, یہ سنیں. جانشین امیر سنت کی پیاری پیاری تجربات سے جو ہے وہ بھرپور گفتگو ہوتی ہے, اس کو سنیں. اور علماء کرام جو ہے دارالفتاء اہل سنت کی مفتیان کرام رہنمائی فرماتے ہیں, تو یہ سنیں. اور جو وشاکان رسول علماء کرام ہیں وہ جو ہے وہ بندہ بات چیت سنے. تو جو سننے والی شے ہے وہی سنے, نہ سننے کی سنے گا تو پھر جو سنے گا وہ پھر بات کہتے ہیں نا کہ لوگ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو, حضور ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو. اچھا ادھر سے سنے گا, ادھر تک آنے کے لیے اتنی دیر وہ بیچ میں معاملہ رہے گا تو صحیح, اور اسی میں اگر وہ پھنس گیا دماغ کے اندر اور بندہ ہی ہل گیا, مطلب عقیدے سے ہل گیا, ایمان سے ہل گیا, معاذ اللہ سیدھی راہ سے ہل گیا, تو کیا کہیں گے؟ بہت بڑے محدث ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے جی کہ ان کے پاس کچھ حاضر ہوئے بد مذہب اور جی کہا کہ ہم آپ کو دین کی بات بتانا چاہتے ہیں, تو منع فرما دیا, کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ چلے قرآن ہی سن لیں, آپ نے فرمایا نہیں, تو خیر نہیں سنا, چلے گئے. پھر جب وہ چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا, معتقدین نے پوچھا, حضور اگر قرآن ہی سن لیتے. ہم نے فرمایا کہ قرآن تو حق ہے, قرآن تو سن لیتا, اگر یہ قرآن کی تفسیر اپنے طور پہ کرتے اور مجھے کسی وسوسے میں ڈال دیتے اللہ اکبر, تو میں کیا کرتا؟ تو سنے ہی نہ, بندہ سنے ہی نہ. مدینہ مدینہ. لہٰذا اس وجہ نا سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ تو اللہ کی پناہ, تو بس بندہ اپنے کام سے کام رکھے, اپنے آپ کو مصروف رکھے, کرنے والے کاموں میں لگ جائیں, ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. مدینہ مدینہ. بہت بہت پیاری بات فرمائی آپ نے, اور نیت کو بھی جو ہے وہ بڑا عمل دخل بالکل صاف رکھی جائے. اللہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی کال. آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ آج کل کاروبار میں رزق حلال کمانا کتنا مشکل ہے, جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے, خرچے پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرنی ہی پڑتی ہے. تو ان مشکل حالات میں ہم کاروبار کیسے کریں؟ آپ کو ویسے ہے اندازہ, کہنے کا آپ کو اندازہ ہوگا. سنا تو ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلتا, تو بغیر فلاں کے کام نہیں چلتا, تو بغیر یوں کام نہیں چلتا. دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے سچ بول کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے, صحیح, اور سانچ کو آنچ نہیں. واہ, ہم جو ہے وہ اللہ رسول کے احکام کے پابند ہیں, صحیح, تو ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق ہی چلنا ہے, ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. اب بندہ کہے کہ نہیں میں گاڑی سے جہاز لوں, اب میں جہاز لیتا ہوں تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا, یہ سارا کرنا پڑے گا, تو بندہ جہاز کو چھوڑ دے, ہاں ہاں, گاڑی پہ ہی رہے, اللہ کا شکر ادا کرے, سبحان اللہ, اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر, اور قناعت کرے. میں قربان جاؤں. کہ اس پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے. یہ موٹر سائیکل والوں کو دیکھے کہ سردیوں میں دیکھو اس کے چہرے پہ کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے, گرمیوں میں کیسے اس میں دھوپ پڑتی ہے. تو گاڑی میں اگر اے سی نہیں بھی ہے تو کم از کم چھت تو ہے, سردیوں میں ہیٹر نہیں ہے گاڑی میں تو کم از کم شیشہ تو ہے آگے کہ جو اس کو ڈائریکٹ ہوا لگنے سے بچا رہا ہے. اور اس کے لیے یہ کہ مزید یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیکھیں, ان کا طرز عمل دیکھیں کہ ان سے زیادہ آزمائش تھی, ان پر کیسی کیسی آزمائش تھی, ان کے معاملات کیسے لوگوں کے ساتھ تھے. پھر کربلا والوں کو دیکھیں ان کے معاملات کیسے تھے. اب ہم تو کربلا والے نہیں ہیں نا جی, یہ بھی ایک بات ہے ساتھ میں,
بھائی ٹھیک ہے وہ تو کربلا والے تھے, ہم تو کربلا والے نہیں ہیں, ہم تو کراچی والے ہیں. یہ بھی ایک پبلک طبقہ سمجھائیں تو سمجھنے کی بجائے وہ یوں آگے کریں گے. ہم مسلمان تو ہے نا, ایسی بات اللہ اور رسول کو حکم تو ماننا ہی ہے نا. بالکل ماننا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں, الحمدللہ. وہ مالک ہے, وہ ہمیں جس حال میں رکھے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. اگر بولے گا تو اس کی خیر نہیں ہے, پھر جہنم ہے. کوئی اس کو اعتراض کرے گا تو وہ جہنم ہے. وہ ظلم سے پاک ہے. ایسی بات. وہ جو بھی کرے وہ عدل 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 ہی ہے, وہ انصاف 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 ہی ہے. ہاں ہاں. وہ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے, وہ بندے کو چاہیے رضائے مولا از ہما, اور اللہ اللہ کہ بس وہ کام کرے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو, سبحان کہ اللہ. یہ سب سے بہتر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ حرام سے بچنے کے لیے حلال پر غور کرے کہ حلال کی کتنی برکات ہیں, حلال کے کتنے فوائد ہیں. جی. آئے اصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, من سعى علی عیالہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. یعنی جس نے جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کے لیے سعی کی, یعنی اس نے تلاش کرے, تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. جی. ومن طلب الدنیا حلالا فی عفاف کان فی درجۃ الشہداء. جی. اور جو بقدر کفایت دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے تو وہ شہداء کے درجے میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پر ہے, یہ سب حلال کمانے کی برکت. یہ حلال کمانے کے لیے. ہاں ہاں. ایک اور مقام پر ہے, من اکل حلال 40 یومن, یعنی جس نے جو ہے وہ 40 دن تک, جو 40 دن تک حلال کھاتا ہے, نور اللہ قلبہ, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اس کا دل منور فرماتا ہے, روشن دل کر دے گا. روشن کر دے گا, ہاں ہاں. اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کب ہوگا؟ حلال کمانے اور حلال کھانے سے. سبحان اللہ. بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں, جی. تو دعائیں قبول ہونے کے لیے بھی پیٹ میں حلال کا لقمہ ہونا ضروری ہے. جی. اگر حرام کا لقمہ ہوگا تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. جی کال. سلسلہ آداب زندگی ماشاء اللہ عز و جل بہت معلوماتی اور علمی سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر میں شہزادہ حضور سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور شادی اور ولیمہ کی جو دعوت ہوتی ہے اس کو کس حد تک قبول کرنا چاہیے, اور ولیمہ اور شادی پہ اکثر آج کل جو ہے میوزک اور خرافات جو آج کل پیش کی جاتی ہیں, اگر اس وجہ سے نہ جائیں تو اور معاملات بگڑ جاتے ہیں, اس میں کون کون سی احتیاطیں ہوں تاکہ بندہ شادی اور ولیمہ کی دعوت بھی قبول کر سکے؟ اس پہ کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ عرض کر دوں کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. اب اسے یہ دیکھ لے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایسا فنکشن ہے, میوزیکل فنکشن, اس طرح کے معاملات ہیں, مخلوط نظام ہے, اب یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے جانے سے میوزک بند رہے گا, عورتیں نہیں آئیں گی, مخلوط نظام نہیں ہوگا, اب تو وہ جائے. صبح سے لے کر شام تک پڑھا نہیں ہو, سمجھے کہ جب تک وہ رہے گا, مثال دے رہا ہوں کہ جب تک وہ رہے گا وہ گناہ سے بچے رہیں گے, اس کے لیے ثواب ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, اس پر جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اسی طرح کا ایک آدمی تھا, وہ چلا گیا ایک جگہ پر بلانے کے اوپر, وہ دعوت پر وہ گیا, اور وہ گیا تو وہ جو کچھ تھا وہ معاملہ وہ سب بند ہو گیا, وہ اور بند ہی تھا. اس کے پاس نا جی ایک جس طرح قریبی رشتہ دار ہوتا ہے کوئی, وہ آ گیا. اس نے آ کے اسے کہا کہ اصل میں سب نہیں سمجھتے نا بھی کون ہے کیا ہے کیسے, اسے آ کر کے کہا کہ آپ نا تھوڑی دیر کے لیے نا چلے جائیں, باہر چلے جائیں. باہر چلے جائیں. بھئی کیوں چلے جائیں؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم نے میوزک سارا ارینج کیا ہوا ہے, تو اب آپ کی وجہ سے یہ نا چل نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ کتنی ایک بندے کی کتنی بڑی بے عزتی ہے ایک. اور پھر آپ دیکھیں جرت, دیکھیں آپ, اللہ معاف کرے, کیا ہے, اللہ گناہوں پر
اصرار سے ڈٹے رہنے سے بھی بچائے. اچھا وہ جب اٹھنے لگا نا جی, اب آپ ظاہر سی بات ہے کسی کو یوں بول دیں گے آ کے اور کوئی عزیز قریبی اس طرح بول دے, مسئلہ ہی ہے نا. اچھا وہ اٹھنے لگا نا جی, وہ جنہوں نے بلایا ہوا تھا نا جی, وہ جو وارث تھے, مین لوگ تھے, انہوں نے جی انہوں نے کہا ایک تو پہلے تو اس کو انہوں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ان سے بات یہ کیسے کی ہے, ہمارے مہمان کی آپ نے اتنی بے عزتی کی ہے. ایک تو یہ انہوں نے نوٹس لیا اس کا, اس کو بھی سمجھایا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور کہا کہ یہ یہیں رہیں گے اور جو آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کوئی یہاں ارینجمنٹ نہیں چلے گا. تو یوں اللہ کے فضل سے یوں ایک معاملہ یہ ہو گیا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس پر یہ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ لوگ جو ہے وہ خوف بھی کریں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کر کے ختم نہیں ہے, والا عذاب الآخرت یہ اشد وابقا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اگر آپ جاتے ہیں جی آپ کے جانے سے وہاں یہ میوزک اگر بند نہیں ہوتا, یہ فنکشن چلتا رہتا, اس کو اثر نہیں پڑتا, تو اب آپ وہاں نہیں جائیں گے, اب آپ کا جانا درست نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. اچھا مجھے اپنا یاد ہے جی, میں جب پہلے بسوں میں سفر ہوتا تھا نا جی تو میں کیا کرتا, جیسے گانے بج رہے تو میں کیسے بچوں, بعض سر پہ اسپیکر ہوتا تھا, یہ بھی ایک معمول تھا قرآن پڑھنے کا بھی, وہ قرآن کھول لیتا, قرآن کی زیارت کرتا, پڑھتا رہتا, تو آس پاس والے جو خود ہی او جی گانے بند کرو, مولانا صاحب تلاوت کر رہے ہیں, تو یوں گانے بند ہو جاتے, میرا سفر سکون سے ہوتا تھا. اب حالات ایسے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب اگر شاید میں یوں سفر کروں اس طرح ہو تو شاید لوگ کہیں مولانا صاحب گانے بج رہے بید بیری, اب تلاوت نہ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے. خیر ضروری نہیں ہے کہ یہ انحطاط ہے نا جی, اب بھی چاہیے کہ وہ لوگ اگر یہ کریں نا تو ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کرے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے اور وہ گانے بند کروائیں گے. اب یہی کہ بندہ تلاوت کرتا رہے, ایک تو ثواب بھی ملے گا, تو کئی لوگ جو اس گناہ سے بچ جائیں گے میوزک سننے سے, گانے سننے سے. مدینہ اور اچھے انداز میں میرا خیال ہے نیکی کی دعوت بھی دی جائے تو لوگ سن لیتے ہیں, ترکیب ہوتی تھی. اور اس میں جی اس میں دوسری بات میں چاہ رہا ہوں ضرور اس پوائنٹ کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ تھوڑا خفت کا سامنا کرنا پڑا آدمی کو, بندے کو, تو اس میں بھی بندہ اپنا دل بھی بڑا رکھے. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کسی کو بولیں تو وہ اگلا بات جو ہے وہ نہ بھی مانے, اس طرح کے بھی ہوتا ہے نا منہ زور, کیا میں الفاظ بولوں ان کے لیے, اور تو نہیں سنتے, تو بندہ بھی دل بڑا رکھے کہ بھئی میں نے نیکی کی دعوت دی ہے, کسی نے نہیں مانی یا الٹا مجھے کچھ اس نے بول دیا ہے, تو میں بھی اپنا دل مضبوط رکھوں کہ چلو اللہ رسول کا کسی کو بتایا ہے, اس نے آگے جی کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کوئی اللہ اجر عطا کرنے والا, اس کا بھی اجر ثواب ملے گا. نیت سے, نیکی کی دعوت کی نیت سے وہ کر دے, وہ اپنا فرض ادا کر دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, مدینہ مرحبا. اب دیکھیں کہ ابو جہل اور دیگر جو کفار تو ایمان لانے والے نہیں تھے, ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا, یا رسول اللہ, واہ جی واہ, تو ہمیں ان کی ادا کو ادا کرنا چاہیے. مدینہ جی کال. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے آداب زندگی پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. صاحبزادے عطار کی آمد مرحبا. اللہ پاک صاحبزادے عطار کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے پیٹ میں درد ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے اور پرہیز بھی بتا دیجئے. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے, اور آپ نے جو حوصلہ افزائی کی اس کا شکریہ, اللہ جو ہے وہ قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. آمین. روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں, اور یہ دیکھ لیں اپنی غذاؤں پہ غور کر لیں کہ کوئی تلن والی غذا اس طرح کی غذائیں تو نہیں ہیں کہ جس سے یہ ان کا تحفہ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہونا. اور صحیح ٹھیک ہے. میسج ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ زبان بہت اٹکتی ہے, کچھ بتائیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کو بھی جو ہے یہ حق کلاٹ کرو یہ معاملہ تھا, تو امیر سنت کے بیان کا کیسٹ سنتے اور اسے دہراتے جاتے, تو اس سے یہ ہوا کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. الحمدللہ الکریم. صحیح جی.
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ منہ کے بہت میٹھے ہوتے ہیں، باتیں ایسی پیاری پیاری کرتے ہیں کہ دل میں گھر کر جائیں، لیکن عمل کے اعتبار سے زہریلے ہوتے ہیں، جیسے بچھو ڈس لیتا ہے ویسے ڈس لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم ان کے شر سے کیسے بچیں؟ اور دیکھیں مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ حدیث پاک میں مسلمان کی پہچان یہ ہے، من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ جن کے بارے میں انہوں نے بتایا تو وہ کم از کم زبان سے تو بہتر ہے ایک اعتبار سے، البتہ یہ کہ جب دھکا پڑتا ہے تو پھر وہ اندر کا نکلتا ہے، مادری زبان نکلتی ہے۔ اللہ تو واقعی ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہمیں شفقت رکھنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ مسلمان کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اور ہمارا جو پیارا مذہب ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیا جائے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، تو ہمیں جو اسی میں عافیت ہے ہم اسی پر چلیں، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم یہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے، کہ زبان بھی ہماری درست رہے گی جی، اور انداز بھی درست رہے گا۔ درست رہے گا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کون؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہمسائے خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی شادیوں میں رات دیر تک گانا بجانا کرتے ہیں، آواز بھی اونچی رکھتے ہیں کہ بندہ سو بھی نہیں پاتا، اور گھر کے کام کاج کروانے میں بھی وقت کا خیال نہیں رکھتے، ہم کیا کریں؟ اور پڑوسیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر فرمائے۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ کریم خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ واقعی یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے کہ اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہو تو بندہ وہاں سے اٹھ سکتا ہے، یعنی جس کو تکلیف دی گئی وہ وہاں سے اٹھ سکتا ہے، وہ آئندہ اس سے نہ ملے، آئندہ اس کے قریب نہ جائے، اس طرح تو کر سکتا ہے۔ مگر جو پڑوسی اگر تکلیف دے نا تو اب انسان کہاں جائے، اب یہ بندہ کہاں جائے، کیا کرے، کیونکہ اب اس کی تکلیف کا سامنا کرنا بھی مشکل اور مکان بدلنا بھی مشکل، کہ مکان بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ واقعی کہ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں اور خاص طور پر ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، جی، ان کو تکلیف دینے سے بچیں، صحیح۔ ایسے کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ بھئی ہمارا گھر ہے، اپنے گھر میں کام کروا رہے ہیں، جب پلمبر ملے گا تبھی کام کروائیں گے، جب الیکٹریشین ملے گا تبھی کام کروائیں گے۔ اب ہم مطلب لوگوں کو دیکھتے رہیں، ہمسایوں کو دیکھتے رہیں، یا کاریگر کو دیکھیں کہ تو یہ ملتے نہیں ہیں، اوپر سے مل گیا ہے تو شکر ہے مل گیا ہے، اچھا اس کو دیکھتے جائیں گے تو وہ رہ جائے گا۔ اگر کوئی یوں بولے تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، پڑوسی کی تکلیف دور کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف آپ کو ضروری ہے کہ آپ پر لازم ہے اسے دور کریں تکلیف۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک فرماتے ہیں، یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم سایہ اور ماں جایا برابر ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ افسوس مسلمان یہ باتیں بھول گئے۔ قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا، بہرحال پڑوسی کے حقوق بہت ہیں، ان کی ادا کی توفیق رب تبارک و تعالی سے مانگے۔ صحیح۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اللہ ہمیں بجائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کاریگر ایک ہی ٹائم پر ملتے ہیں، دوسرے ٹائم پر بھی مل سکتے ہیں، ارینج ہو سکتا ہے۔ بندہ جب حضور کرنے کی طرف آئے گا نا
تو معاملہ جو ہے وسیلہ ہوتا چلا جائے گا، ورنہ بہانے جی منزل آسان، اللہ اللہ کرنا ہے تو سب ہو جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.